تربیت کی باللہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء بأجل مسمى، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو اللہ نے دیا اور جو اللہ نے دیا، اور ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ فلتصبر ولتحتسب، جب کوئی اتنی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس پر کیا ہے، فلتحتسب، صبر کیجیے اور اپنے اللہ سے اجر لیجیے۔ تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں صبر دے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا، اور اللہ تمہیں اجر دے، اور پھر بخشش میت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ ایک مرتبہ سب دعا کر دیں، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے، تو اس کی اجازت ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ بار بار تمہارے آگے دعا، یہ خیر کی دعا، جانے کی دعا، جانے کی دعا، یہ رسول اللہ کا قتل نہیں کرنی ہے، بس ہم مسئلہ کو جانا ہمارا حق ہے، باقی کسی کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بندہ دفن ہو جائے اس کے بعد ہی تعزیت کی دعائیں کرنی ہیں، اس سے پہلے جب میت کی روح نکلی ہے نا، رسول اللہ کے ایک صحابی بڑے عظیم ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ جو ہماری ام المومنین بنتی ہے، رسول اللہ کو ان کے گھر بیمار پرسی کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ان کی روح نکل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ کیفیت دیکھی، فرمایا جہاں روح جاتی ہے سب کچھ اس طرف ہی چلا جاتا ہے، آنکھیں بینائی بھی جاتی ہے، سماعت بھی جاتی ہے، بولنا بھی ختم، دیکھنا بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ نے، ابھی جنازہ نہیں ہوا، غسل دفن نہیں ہوا، فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کی بخشش کر دو۔ تو جب بھی خبر سنو نا کہ میت ہو گیا، اس وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دو اس کے لیے، اپنی دعائیں دل کی گہرائیوں سے، اللہ اس کی بخشش فرماؤ، ورفع درجتہ فی اعلی العلیین، اور اللہ اوپر والی دنیا جہاں روح گئی ہے اللہ ان کو ترقیاں عطا کرو، جیسے دنیا میں پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ سکیل ہے وہ ترقی کا، ہاں جی اس طرح فرمایا اللہ ان کو ترقی دو۔ آگے فرمایا وَأَخْلِفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللہ جن کو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا کوئی خلیفہ کر دو، جس طرح یہ مہاجر تھے، مجاہد تھے، مواحد تھے، مومن تھے، مسلم تھے، اور ہمارے خادم تھے، اور اللہ کے بہت ولی تھے، نیک تھے، اللہ ایسی ان کی نیکوں کی دنیا آگے، یہ تمام لوگ یہ حضرت آپ دیکھیں حاجی صاحب تھے، ہمارے بڑے دوست تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وقت ایک تھوڑی سا آدمی کے پاس ہے، اللہ کا ہر بندہ ابراہیم سے لے کر یہی دعا کرتا چلا گیا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تیری توحید باقی ہے، تیری ذات باقی ہے، اور ہمارے آنے کا مقصد بھی اور ہمارے جانے کا مقصد بھی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ہمارے سجدوں کا مقصد بھی اور ہماری قربانیوں کا مقصد بھی، ہماری موت اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ اللہ کی توحید ہے، ہمارا آنا بھی اللہ کی توحید، ہمارا جانا بھی اللہ کی توحید، کل من علیہا فان۔ تو فرمایا وَأَخْلِفُ فِي عَقِبِهِ، جس طرح ابراہیم نے کہا اللہ میں تو دنیا میں نہیں رہوں گا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لیکن پچھلے لوگوں میں یا اللہ ہماری صداقت کی جو زبان ہے، ہم جو اللہ تیری توحید کا اعلان کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ قیامت تک اس پیغام کو دنیا میں باقی رکھنا۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور رہتی دنیا تک وہ کلمہ توحید ابراہیم کے پیچھے دنیا میں چلتا ہی رہے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کر رہے ہیں اپنے مہاجر سے حاجی کے لیے، اخلفوا فی عقبی، ہم بھی حضرت حاجی صاحب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، وہ بڑے باغ لگا گئے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل رشک زندگی ہے، قابل رشک موت ہے، جو اللہ کے آگے سجدے کرتے کرتے یہاں سے چلا جاتا ہے، یوں سمجھے نا کسی بندے کی سجدے میں موت آ جائے، لوگ کہتے ہیں دنیا حیران ہو جاتی ہے، سجدے میں بے شک موت نہ ہے، رکوع میں نہ، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی موت سجدوں میں ہے، یاد رکھیے گا، کیوں وہ سجدے کرتے دنیا سے جاتے ہیں۔ بعد میں ختم کرتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ وَأَخْلِفُوا فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللہ ان کے پیچھے جانشین پیدا کر دو، یہ دعا کی، وَاجْعَلْ لِي وَاغْفِرْ لِي وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میری بھی بخشش فرما، حالانکہ وہ تو معصوموں کے امام ہیں، اور فرمایا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ آخری جملے اللہم نوّر لہ فی قبرہ وافسح لہ فی، اللہم نوّر لہ فی قبرہ وافسح لہ فی، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دو، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دو۔ تو دیکھو میرے مدنی کریم علیہ السلام نے جب سے میت ہو گئی وہاں سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جب ہم نے حاجی صاحب کی خبر سنی الحمدللہ ہم نے سب اپنے طلبوں کو کہا، ہمارے بہت اچھے دوست تھے، بلکہ کوئی مسلمان کی جب وفات ہم سنتے ہیں اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی مسجد کی خادمہ کی وفات ہوئی، میرے آقا کریم نے فرمایا افلا ظننتمونی، وہ لوگوں میری خادمہ کہا گئی، فرمایا وہ تو رات کو وفات ہو گئی، جنازہ بھی ہو گیا، رسول کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب اس سے عقیدے کا مسئلہ سمجھیے گا، جو کہتے ہیں عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں، رسول اللہ کے یہ الفاظ ہیں، بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے، افلا آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اب کوئی عالم الغیب یہ پوچھتا ہے، یا ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں رسول اللہ بنفس نصیحت آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قبر میں یہ سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو. لیکن اس کا اگر یہ مطلب ہوتا، اس حدیث کا میں ہمیشہ علماء سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جواب دو کہ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو وفات ہو گئی، فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ رات تھی اس لیے ہم نے جنازہ پڑھ دیا، نہیں بتایا. پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، اس کی قبر پر مجھے لے چلو، اس کی قبر مجھے دکھاؤ. تو وہ صحابہ کرام فدلوها علی قبرہا، آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تم تو قبر میں آتے ہو، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اسے عقیدہ سمجھیے گا. پھر رسول اللہ کو صحابہ لے گئے، یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھی، فرمایا ہمارے ساتھ چلیے گا. پھر جا کے قبرستان کے اندر اس قبر پہ رسول اللہ کی رہنمائی کی، صحابہ نے فدلوها علی قبرہا. پھر وہاں اللہ کے پاک محمد یصلی علیہا، اس پر دعائیں فرمانے لگے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھنے لگے، امام شافعی اس طرح گئے ہیں، ابو حنیفہ یصلی کا معنی دعا کرنے لگے. اور یہ رسول اللہ دعا کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو بھی جملے فرمایا، میں بھی نے جملے پہ بات ختم کر دوں. فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. ان اللہ ینور علیہم بالصلاۃ، اللہ کریم ان پر روشنی نچھاور کرتے ہیں میری دعا کے ذریعے. اور کیوں نہ رحمتے ہو کہ اللہ نے خود فرمایا تھارتی دی ان صلاتک سکن لہم، اے میرا نبی ان کو لیے دعا کیجیے گا، تمہاری دعا کائنات کے لیے سکون ہے. جس کی ہستی ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون، جس پہ اللہ صلاتیں بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم ہوتا ہے، اب اس کی دعا کو اللہ نے تھارتی دی. قرآن گواہ ان صلاتک سکن لہم، کہ میرے نبی خود فرماتے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنی خادمہ غریب خادمہ جس کو جان کبھی کوئی نہیں، اس کی قبر پہ آقا کریم مرشد کریم کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں ناذ القبور مملوءۃ ظلمۃ، کائنات والو ایماندارو یہ قبریں بھرپور ہوتی ہیں اندھیروں سے. ان اللہ ینور علیہم بالصلاۃ، اللہ میری دعا کے ذریعے ان کو روشن کر دیتا ہے. تو دعاؤں کی دنیا میرے بھائیو یہ ہے، ہر وقت میت کے لیے دعا کیجیے گا. جب سے وفات کا سن دعائیں کرنا شروع کر دو، رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دو کہ تمہاری دعا کی بڑی قدر و منزلت ہے. لیکن دعا کو رواج نہیں بنائیے گا، دعا کو رسم نہیں بنائے گا. تمہارے آگے دعا کریں گے، اب تمہارے آگے کریں گے، اب دوسری تیسری کریں گے، اب آخری کریں گے، اب پہلی کریں گے. یہ بالکل رسم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے طریقے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کا طریقہ جب آپ آئے تو ایک دفعہ للہ ما اخذ وما آتا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان نے کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اس پر بات ختم کریں. اس کے علاوہ جب دعا مانگے بے شک مانگتے رہیں، لیکن دعا کو رسم نہیں بنائیے گا. ہاں جی، رسم جو ہے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. معذرت کے ساتھ آخر دعوانا.